بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت قرآن پہ جان بھی قربان ہے، یہ ایک نعرہ تھا کہ جو ہم نے پچھلے دنوں ایک مصنوعی مسلمان ہو کر، ایک نام نہاد مسلمان ہو کر سویڈن کے خلاف اس قدر لگایا تھا، اور روڈوں پر نکل کر روڈ بلاک کر کے ہم نے خود کو ایک مسلمان پروف کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے پورے پاکستان میں ہر جمعہ کو یہ تقریباً 2 مہینے تک ہم یہ نعرے لگاتے رہے۔ اور اپنے ملک میں ہم قرآن پاک کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا اس کی خیال رکھتے ہیں، یہ آپ اس تصویر میں ذرا دیکھیں۔ یہ تصویر میرے محلے میں ایک کباڑ خانہ چلانے والے بھائی کی ہے۔ اس بیچارے نے مجھے روک کے اسپیشلی کہا کہ وکیل صاحب یہ ساری سچویشن چل رہی ہے، پچھلے 1 ہفتے سے میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں جتنی ردی ہم نے لی ہے، اس میں یہ قرآن پاک اس میں سے نکلے ہیں۔ مجید لگ رہا خامخ کا ٹول دینی کی تعبیر یہ دیکھیں، مجید آیا، یہ اسے بہنوں بھائیوں سے میں یہ خواست ہے، یہ چکر ہے۔ یہ پورا قرآن مجید، یہاں پہ کئی قرآن مجید آتے ہیں اسکریپ میں، یہ ردی میں، تو کم سے کم ان کا خیال کیا جائے، کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتے، ان لوڈنگ میں اس کے اوپر پاؤں بھی آتے ہیں، ہم بیٹھتے بھی ہیں اس کے اوپر۔ تو بھائیوں بہنوں سے یہ ہمارا خاص خواست ہے کہ اس کا خیال کیا جائے اور ان کا آپ اندازہ لگائیں، دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں، کروڑوں کتابیں، اور سب سے افضل کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے، جو ہمارے آخری نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ انہی کی تعریف میں، صحابہ کرام کی اہل بیت کی تعریف میں ایک کمپریہنسو کتاب کے جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اسی کو لیتے ہوئے ہم نے اپنے اسلامی اقدار، اپنے اسلامی کسٹمز اور ہر ایک چیز بنانی ہے۔ تو آج ہم نے اس کی اتنی عزت کر دی ہے کہ ہم نے اس کو کباڑ خانے تک پہنچا دیا اور اس کی ردی کی صورت میں اس کو فروخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے یہ خود دیکھنا ہے کہ یہ کون سے عناصر ہیں کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن پاک کی تذلیل کرنے کے لیے اب ہمارے گھروں میں بھی پہنچ آئے ہیں، یعنی یہ آپ کے قریب محلے میں یہ والے قرآن پاک اس طریقے سے ردی والوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ تذلیل ہو، اور اس طرح کے قرآن پاک کی جو ہے ہم کر کے تو آپ لوگوں کی دل آزاری کر سکیں، مسلمانوں کی دل آزاری کر سکیں۔ اور اس سے ہٹ کے بھی اگر دیکھیں ہم تو لازمی نہیں ہے کہ کسی نے اس میں کوئی سازش کی ہے اور اس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، یہ ہم خود بھی مسلمان یہ والی حرکتیں کر سکتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی اب نام کے رہ چکے ہیں۔ ہمارے دور میں تو الحمدللہ ہمارے اجداد اور ہمارے اساتذہ، اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے تو ہمیں کتابوں کو، جو عام کتابیں تھیں جو ہم پڑھتے تھے، نصابی کتابیں اور غیر نصابی کتابیں، ان کی عزت کرنا اتنا سکھایا۔ اور الحمدللہ بیسیکلی میں لائرز کمیونٹی سے ہوں، تو مجھے یہاں پر اساتذہ نے بھی یہ بتایا کہ جب تک کتابوں کی عزت نہیں کرو گے تو بیٹا کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکو گی۔ یہ پہلی سیڑھی ہے کامیابی کے لیے، اس کے قرینے پر مکمل طور پر اس کو کامیابی کو پانے کے لیے۔ تو آپ نے قرآن پاک کی اتنی تذلیل کر دی، اتنی بے حرمتی کر دی، اور آپ اب نعرے لگا کے سویڈن کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو میں شرم دلانا چاہتا ہوں ان سب لوگوں کو جو اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھ رہے کہ ان کے بچے کیا اس طرح کے قرآن پاک فروخت کر رہے ہیں، یا اپنے محلہ میں ایسی سازش کو نہیں روک رہے۔ اب اگر ہم قانونی طور پر اس کو ڈسکس کریں تو پاکستان پینل کوڈ کی 295 دفعہ سے لے کر 298C تک ان تمام سزاؤں کو تجویز کرتی ہے کہ جو کسی بھی مذہب کی مقدس عمارت، مقدس کتاب، پیغمبر یا کسی بھی چیز کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو دفعہ 295 سے لے کر 298C اس کو جو ہے بیان کرتی ہے۔ اس کے اندر اس کی سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ اس چیزوں پر نظر رکھیں اور اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں۔ ہر کام اللہ نے نہیں کرنا، ہر کام اللہ کے کرنے والا نہیں ہے کہ قرآن پاک کو جو اس کی حفاظت کرنی ہے یہ اللہ نے کرنی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، قرآن پاک آ گیا ہے اور یہ تا قیامت انشاءاللہ رہے گا۔ لیکن اس طرح کی تذلیل ہم کرتے ہیں اور آپ کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھ کر اگر ایسی حرکتیں کریں گے
تو پھر یہاں پر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کا عذاب آئے گا جو اس صورت میں آپ کے اوپر آیا ہوا ہے، جو عذاب آپ پر آ چکا ہے اور آپ اس کو جھیل رہے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں، آپ کو نبی کی حرمت کا نہیں پتہ، آپ کو قرآن کی حرمت کا نہیں پتہ، آپ ہر جگہ پر کہتے ہیں کہ امن کے ساتھ رہو۔ آپ قرآن پاک کی بے حرمتی بھی ہو تو آپ کہتے ہیں امن کے ساتھ رہو، نبی کی بے حرمتی ہو، صحابہ کی اہل بیت کی ہو تو آپ کہتے ہیں امن کے ساتھ رہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ پر عذاب کی صورت میں نازل ہو رہی ہیں۔